تو معیوب صاحب یہ وجہ کیا ہوئی ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ خوف، ڈر نہیں، وہ تو آپ سے ڈیل مار رہے ہیں، اب ہر آدمی تو اس کی باتیں کر رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، تو ڈر کس بات کا؟ دیکھیں میری بات، وہ تو نہیں مار رہے نا، ڈیل نہیں ہو رہی. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج دیر از نو ڈیل. اس طرح یہ ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ عمران خان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک آدمی ہے وہ جیل میں ہے اور اس کو مطلب اس کے اندر بہت برداشت ہے. وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے کہ جو ہی جیل میں جائے تو وہ لمحہ لیٹ گیا کہ وہ مجھے چپ پہ گئی اور مجھے یہ ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا. وہ آرام سے چل کر کے وہاں پہ 100 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھ رہا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ پڑھے نا. تو وہ اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے. لیکن اب اس کی بہنیں اس سے 1-2 مہینے پہلے آ کے ملتی ہیں. ان کو کیا کہے گا؟ اس کو صرف اور صرف ایک پرابلم ہے. یہ جو ڈیزیز ہے نا CRVO، یہ پین لیس ڈیزیز ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اسکیمک ہے یا نان اسکیمک ہے. نان اسکیمک سلو ہو رہی ہوتی ہے، مطلب سلو مینس کہ وہ ہفتے مہینے لیتی ہے، اور جو اسکیمک ہے وہ دن لیتی ہے. تو پرابلی یہ نان اسکیمک ہوگا جو سلولی وہ ان کی نظر خراب کر رہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں، کہ کوئی اپنی بہن کو کیوں بتائے کہ وہ ایموشنلی چارج ہوگی کہ یار میری تو آنکھ کی نظر خراب ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا جیسے نہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور وہ ماشاءاللہ نظر بدور وہ ادروائز فٹ اینڈ ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے نا انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بتائی ہوں گی. ان لوگوں نے ڈیلیبریٹلی اس چیز کو نظر انداز کرتے گئے ہوں گے. آخر میں جا کے جب زیادہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یار میری نظر بہت خراب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، پھر سے ایک ڈاکٹر بلوا لیا. پہلے تو ادھر لوکلی ڈاکٹر کوئی پتہ نہیں کوئی ٹوٹ کے یا کوئی ڈراپ شاپ دے رہا ہوگا، کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. اسپیشلسٹ آیا، اس نے دیکھا، دین he realized this is emergency because he realized this is CRVO. CRVO is a dangerous disease. It's a serious condition. تو تب اس کو ابھی آدھی رات کو پنس شفٹ کرو. میں ابھی آدھی رات کو ہی اس کو انٹروویٹریس آپ کو انجیکشن لگاؤں گا، VEG والا وہ انجیکشن لگاؤں گا، جس سے وہ چیز کو ہم ڈیزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ بیسک کیا ہوتا ہے کہ جو آپ میکولر ایریا ہوتا ہے اس کے سامنے فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس چیز کو انہوں نے ہٹانا ہوتا ہے. تو وہ چیز کرنے کے لیے کیا، تو اٹ واز این ایمرجنسی. وہاں پہ یہ جھوٹے مکار لوگ، ان لوگوں نے اس کو بتانے کی کوشش نہیں کی عوام کو کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے. وہ تو بھلا کرے، آپ جیسے بعض جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا، ان کی ساری جھوٹ چھپا دی. تب بھی ان کے آدھے لوگ یہ کہتے رہے کہ جی یہاں پہ یہ تو سارا بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، فلانا ہے. خیر اینی وے آخر کار ان کو بتانا پڑا. جب بتانا پڑا تب اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ سوچیں، عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. اس کی ایک آنکھ کی 85% بینائی. اچھا یہ بینائی جو ہے نا اس وقت 85 ہے، یہ سبجیکٹو ہے. یہ پیشنٹ کی اپنی کمپلین ہے کہ مجھے آلموسٹ یہاں پہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں 85%، 80%، اٹ کوڈ بی پلس مائنس 5-10% ہو سکتا ہے کہ اتنی نظر کمزور ہو گئی ہے. اٹ از سگنیفیکنٹ، اور یہ کنڈیشن بھی اس کو یہ کرتی ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہمیں آ کے بتائے گا تو ہم آگے کریں گے، سپریم کورٹ نے ایکشن دے گا تو ہم کریں گے. خدا کا خوف کرو. دس از کرمنل نیگلیجنس، دس از ایکچولی ٹھیک ہے. لیکن آپ معیوب صاحب ہماری داد دیں، ہم نے کتنا لبرل ماحول رکھا ہوا اپنے پروگرام میں. اب دیکھیں سینیٹر کامران مرزا آرام سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. تو ایسے ہی اگر آپ لوگ اسمبلی چلائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اسمبلی میں بھی کھاتے پیتے تو رہتے ہیں سارے اسمبلی والے، تو کم از کم آرام سے کھا لیں، کوئی بات نہیں. لیکن کھانا پینا ضرور کریں، ہر ایک کریں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کو کہے کہ یہ ملک کو کھانا چھوڑ دیں. ہاں، ملک کو کھانا چھوڑ دیں. بات یہ ہے ناصر بٹ صاحب کہ 24 تاریخ کو بانیہ PTI کو اسپتال لے کے جایا گیا پیمز میں. 26 کو ڈان نیوز نے یہ خبر بریک کی، ان کے ایک رپورٹر نے. آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں اس وقت پریس کانفرنس کر دیا، پریس ریلیز دے دی ہے؟ کیا نلائکی نہیں حکومت کی آپ کے خیال میں؟ اچھا مبشر لقمان صاحب مجھے 2 منٹ دیجئے. یہ سینیٹر معیوب صاحب کتنی سادگی سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سادہ آدمی ہیں، ہے. اس نے کہا سادہ آدمی مجھے کچھ نہیں تھے. سنیں یا تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان نے ڈیل مانگی ہے، پھر تو میں آپ کی بات سنوں کانٹرڈکٹ کرنے. میں کہتا مجھے میری سنیں، ان کو یاد کریں. وہ کہتا تھا جب یہ جاتے ہیں نا جیل، یہ بیمار ہو جاتے ہیں.
تو آمد تو یہ تو نیچرل چیز ہے نا, بندہ بیمار ہوتا ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں بیمار ہوئے ہیں, یہی سوال ہے میرا. ٹھیک ہے, یہ تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. اچھا دوسری بات ناصر بٹ صاحب, سوال کرنے کے پیسے یہاں پہ مجھے ملتے ہیں, آپ کو اسمبلی میں اور سینٹ میں بولنے کے ملتے ہیں, وہاں پہ آپ بولیں, مجھے میرے سوال کا جواب دیں. امام بولے آپ قائم ہیں میں دینے کہ لگا ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ ابھی میں ان کے الزامات کی بات کر رہا ہوں کہ 3 مہینے ہو گئے, سپریم کورٹ میں ساری رپورٹ جمع ہوئی, سپرنٹینڈنٹ جیل نے جمع کرائی کہ 10 دسمبر کو کہ عمران نے کہا کہ میری آنکھ میں تھوڑی تکلیف ہے, اس کو ڈاکٹر نے چیک کیا. پھر باقی 15 دن بعد جب کہا کہ مجھے اور تکلیف ہے تو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے, اور ایک پینل پورا جس ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا ان کے نام آئے. پرابلم یہ ہے ہوا. اب بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ ہے کہ ان کو صرف الزام لگانا ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے, اگر عمران کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ نہیں کہتا کہ میں ذرا کسی سے پوچھ لوں, اس کو اختیار تھا, وہ لے کے ہاسپٹل چلا گیا, دوسرے ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا, 2 گھنٹے رہے, واپس ایک منٹ میں نے چھوڑ دیں میں 1 منٹ, میں نے کیونکہ اب سب سے مشکل سوال سینیٹر کامران مرزا کو کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک از اے مین آف لا ایز ویل, اینڈ ہی انڈرسٹینڈز لا ایز ویل, اور کبھی وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. تو کامران صاحب آپ کو میں, کیونکہ آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں دونوں کے بیچ میں, ایک میں نے سوال ہی پوچھنا ہے کہ یاد کریں جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی, سیریسلی اور کریٹیکلی ایل تھیں وہ, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز نے جس طرح کی ان کے پر گفتگو فرمائی تھی کہ ڈرامہ ہے, فراڈ ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جو بہت ہی کوئی لونڈا لپاٹا تھا وہ ہاسپٹل میں ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر بھی چلا گیا تھا. ایک منٹ بٹ صاحب, وہ وہاں پہ اندر بھی چلا گیا تھا, اور اس نے وہاں پہ ایک تصویر بھی اتاری تھی جو ایک نہایت بے حرمتی ہے خاتون کی تصویر اتارنا اس حال کے اندر. اچھا, اس کے اوپر میاں نواز شریف نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ میری اپنی بیگم سے بات کروا دیں, مجھے آئی و فیلنگ کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور ان کی بات تک نہیں کروائی گئی تھی. تو اب یہاں پہ بیٹے آ گئے, منٹ ختم ہو گئے ہیں جی, اور اب بیٹے آ گئے ہیں, بیٹوں کی بات بھی ہوگی, سپریم کورٹ بیچ میں پڑ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 2 قسم کے قانون کیوں چل رہے ہیں اس ملک میں؟ میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح تھا یا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں 2 قسم کے قوانین ہیں. میں نے آج یہ بات اپنی سپیچ میں بھی کی ہے سینٹ میں کہ بیگم کلثوم نواز کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا اس ملک میں, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس کا مذاق, ہم سے مراد ہماری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے. ہم نے بھی کیا اور غلط کیا, میں نے تو معافی مانگی ٹی وی پہ آ کے. ہاں, یہ انتہائی جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات تھی. تو دیکھیے عمران خان صاحب ایک بات کلیم کر رہے ہیں, 2 باتیں ہو سکتی ہیں اس میں, وہ یا درست کلیم کر رہے ہیں یا غلط کلیم کر رہے ہیں. تو ہم ان کو جو ہے انلیس کہ اس کی کوئی کانٹری چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ درست نہیں کہہ رہے, تو ہم کیوں کہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ صحیح بات ہے.